بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، آج ہم اپنے سبق میں اسلام کے 5 ستون پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہمارا جو سبق تھا وضو کے متعلق تھا، ہم نے وضو کا طریقہ اور اس کے مسائل مکمل پڑھ لیے۔ آج ہم اسلام کے 5 ستون پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ بخاری و مسلم۔ ترجمہ: اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر عمارت قائم ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث مبارکہ میں دین کے جن 5 ستونوں کا ذکر ہے، ان میں سے سب سے پہلا ستون اللہ پر ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اے اللہ، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم آپ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یعنی یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، اقرار کر لیا۔ کلمہ کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ کہہ کر اس بات کا یقین کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کا جو طریقہ بتایا وہی سچا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جو احکام بتائے وہی اچھے اور سچے ہیں، ہم ان پر عمل کر کے اللہ کو راضی اور خوش کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عبادت کے جو طریقے بتلائے، ہمارے نبی نے اللہ کے حکم کے مطابق جو طریقے بتلائے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ ان طریقوں میں سے 4 طریقے بہت اہم ہیں اور وہ ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان 4 میں سے سب سے اہم نماز ہے۔ 4 کی اہمیت ہے، 4 کو ستون قرار دیا، لیکن کلمہ شہادت کے بعد بقیہ ارکان میں سے نماز سب سے اہم ستون اور رکن ہے۔ نماز کی اہمیت: اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد تازہ رکھنے کے لیے، اپنی محبت اور رحمت کا خیال پختہ کرنے کے لیے، برائیوں اور بے حیائیوں سے بچنے کے لیے نماز کا حکم دیا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آپ پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے۔ اس لیے نماز ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے، امیر ہو یا غریب، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، بیمار ہو یا تندرست، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں گے، اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھیں۔ نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری: نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کی بڑی بڑی نعمتیں دینے کی خوشخبری دی ہے۔ نماز پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ نماز پڑھنے والا قیامت کے دن بہت ہی خوش ہوگا۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے عذاب: نماز نہ پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا۔ نماز نہ پڑھنے والا قیامت کے دن بہت شرمندہ اور پریشان ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے، جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو وہ کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کی اہمیت: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز پڑھی اور سب کو پڑھنے کی تاکید کی۔ ہمارے پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، جس نے پڑھی ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور جس نے نہیں پڑھی وہ تباہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور اس میں دن میں وہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نماز کا حکم ہے، اگر نماز پڑھیں گے تو کوئی بھی برائی گناہ انسان کی باقی نہیں رہے گی۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت سب سے آخری وصیت جو آنے والوں کے لیے کر کے گئے وہ کیا تھی؟ نماز۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بڑی بڑی تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ کافر ان کو نماز پڑھنے سے روکتے، پھر بھی وہ لوگ نماز پڑھتے۔ جنگ ہوتی، تلواریں چلتی، اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی گئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب اللہ کی طرف سے نماز پڑھنے کا حکم لائے۔ سب نے نماز خود بھی پڑھی اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تاکید کی، اور نماز اللہ پاک کا وہ تحفہ ہے۔ باقی تمام ارکان اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہی عطا فرمائے، لیکن نماز وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر معراج کے موقع پر عطا کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت باقی ارکان سے زیادہ ہے، اور باقی ارکان سال میں ایک دفعہ ان کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے بھی نماز پورا سال دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کا زیادہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جو نماز کو گرا دے گا وہ کیا کرے گا؟ دین کو گرائے گا۔ اذان اور اقامت، نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، اس لیے ہم اذان کی تعریف پڑھتے ہیں کہ اذان کیا ہے؟ نماز کا وقت داخل ہونے کی اطلاع دینے اور مسجد میں باجماعت نماز کا اعلان کے لیے دن میں 5 مرتبہ مسلمانوں کو پکارا جاتا ہے، جسے اذان کہتے ہیں۔ اذان کے مخصوص الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہنا چاہیے، اس کا مطلب ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ اقامت کسے کہتے ہیں؟ باجماعت نماز شروع ہونے سے پہلے جو کلمات کہے جاتے ہیں ان کو اقامت کہتے ہیں۔ اقامت کے وہی الفاظ ہیں جو اذان کے، البتہ اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کہنا چاہیے، جس کے معنی ہے نماز باجماعت کھڑی ہو گئی۔ اب وضو بھی کر لیا، نماز کی اہمیت بھی سیکھ لی، اذان بھی ہوگی، اقامت بھی۔ اب ہم نے نماز کے اندر جو اصطلاحات اور اذکار پڑھنے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نماز کی اصطلاحات اور اذکار، سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ پھر ہم سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں جس کو ہم ثنا کہتے ہیں، وتعالی جدک ولا الہ غیرک تک۔ پھر تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، پھر تسمیہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر تحمید ربنا لک الحمد، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پڑھنے کے بعد ہم درود شریف کی دعائیں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد سلام، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف،
پھر نماز کے بعد کی دعا اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ طالبات آپ نے تمام سبق اچھی طرح یاد کرنا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔